73 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 170 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا کتاب کو اور قائم کیا نماز کو، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بلند کیا پہاڑ کو ان کے اوپر، گویا کہ وہ صاحبان ہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ان پر واقع ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا لے لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم بچو۔ بنی اسرائیل کے برے جانشینوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نااہل لوگ اور نالائق لوگ پہلے لوگوں کے وارث بنے۔ ایک خرابی تو ان کے اندر یہ آئی کہ وہ دنیا کا ساز و سامان کمانے لگے۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ گناہ کو حقیر سمجھا کرتے تھے۔ کوئی گناہ کر لیتے کہتے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، تو اللہ معاف کر دے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تیسری خرابی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان کی کہ وہ گناہ پر مصر رہتے تھے، اڑے رہتے، گناہ کوئی بار بار کرتے جا رہے، یہ نہیں کہ چلو گناہ ہو گیا بات ختم ہوئی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر موقع ملتا پھر دوبارہ وہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تورات کے اندر ان سے اس بات کا عہد لیا تھا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے متعلق ہمیشہ حق اور سچ بات کہیں گے اور کریں گے۔ حق کے علاوہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالیں گے، ان کی ہر بات حق پر مبنی ہوگی۔ اور یہی ہر کامیاب آدمی اور انسان کی خاصیت ہونی چاہیے کہ اول تو اس کی زبان سے غلط بات نکلے ہی نہ، اول تو غلط بات اس کی زبان سے نکلے ہی نہ۔ خاص طور پر اللہ کے متعلق اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بس حق اور سچ،
اور وہی بات جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اپنی جانب سے باتیں بنا کر ان کی طرف نسبت نہیں کرنی، نسبت نہیں کرنی۔ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے متعلق حق کے علاوہ، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور فرمایا کہ جو کچھ اس تورات کے اندر تھا اس کو انہوں نے پڑھا بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے جاہل اور غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، جان بوجھ کر پڑھنے کے باوجود وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ چلو ایک آدمی ایک چیز کو نہ جانتا ہو تو ہے تو یہ بھی بری بات ہے، جہالت کون سی اچھی چیز ہے؟ ایک ایمان والے کو جو لازمی اور ضروری چیزیں ان کا تو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ کرنے کے بعد کہتے ہو جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اب یہ ویسے ہو گیا ہم کیا کریں؟ بھئی واقع ہو گئے، درجنوں واقعات ہمارے پاس آتے، طلاقیں دے دی ہوئی جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی ان چیزوں کا علم آپ نے سیکھنا تھا نا۔ نہیں جی نہیں، بس کوئی نہ کوئی صورت ہو جو ہے نا ہمارا نکاح قائم ہو جائے، باقی رہ جائے، پھر رونا پیٹنا اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ بھئی اللہ کے احکامات تو نہیں بدلے جا سکتے۔ نہیں جی ہمارے حالات ایسے ہیں، میں کہاں، یہ کہاں جائے، فلاں کیا ہو، یہ چیزیں بندہ پہلے سوچتا ہے نا۔ علم ہونا چاہیے، جہالت میں بھی جو کیا وہ بھی غلط کیا، اور جان بوجھ کر جانتے ہوئے کرنا اور بری چیز ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اہل کتاب سے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، انتم تعلمون، تم جانتے ہو، جانتے تمہیں پتہ ہے سارا، لیکن اس کے باوجود تم اس طریقے سے کر رہے ہو، جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آدمی حق سچ کو جانے اور پھر حق کا ساتھ نہ دے، باطل کا ساتھ دے، یہ جرم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ یہ سچا ہے، اس کی بات سچی ہے، لیکن کیا کریں، ادھر ہمارا دوست ہے، ادھر ہمارا محلے دار ہے، ادھر فلانا ہے، لہذا اس کو بھی ہم ناراض نہیں کر سکتے، نہیں جی تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ یہی چیز تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، یہی تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہی تو خصوصیت تھی، حق بات کہنے میں اور ان چیزوں میں کبھی انہوں نے کسی لالچ اور کسی خوف کو درمیان میں لائے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات ہو گئی، بیٹے سے ناراض ہو گئے، بیٹے سے ناراض ہوئے کسی بات پر، اس نے ایسی بات کی، فرمایا یاد رکھ آج کے بعد میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، نہیں رہی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں رہا آج کے بعد۔ لکھا ہے کتابوں میں، نہیں کلام کی اس کے بعد۔ فرمایا غلط ہے تو غلط ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا؟ اللہ اکبر، یہ ان کی جرت تھی اور ان کا ایمان تھا۔ ہم اولاد کے ہاتھوں بھی مجبور ہیں، بیوی کے ہاتھوں بھی مجبور ہیں، اپنے جہاں کام کرتے ہیں جی ان کے ہاتھوں سے بھی مجبور ہیں، دوستوں کے ہاتھوں سے بھی مجبور ہیں، محلے داروں کے ہاتھوں سے بھی مجبور ہیں، خاندان کے ہاتھوں سے بھی مجبور ہیں۔ ایمان کس چیز کا ہے یار؟ کہ ہم تو کہیں بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، یار جی کیا کریں جی، بڑی مجبوریاں ہیں جی،
کیا یہ سارے لوگ قیامت کے دن چھڑوا لیں گے، کام آ جائیں گے؟ جن کی خاطر آپ کی کر رہے ہیں دین کے خلاف، اور آپ سمجھتے بھی ہیں، یہ کوئی محلے والا، کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی کام آئے گا قیامت کے دن؟ کسی نے کام نہیں آیا۔ وہ جو آپ نے حق کہا، حق کا ساتھ دیا، اسی نے کام آتا، اسی نے کام آتا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ علم کیسے حاصل ہوگا کہ جب انسان پڑھے اس کو جو کچھ کتاب کے اندر ہے۔ اللہ نے یہی بات فرمائی، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، وہ اسے پڑھتے تھے۔ تو اس کتاب قرآن مجید کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان پڑھتا رہے گا، سمجھتا رہے گا، انسان کے ایمان میں تازگی رہے گی، مضبوط رہے گا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ رب العالمین اگر ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر تو بڑی پریشانی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم سکون کے ساتھ زندگی گزار تو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی کوئی نہیں ہے، تم جہاں کے سکون چاہ رہے ہیں کبھی یہاں کا مل جائے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس گھر سے وہ گھر بہتر ہے، اس گھر سے وہ گھر بہتر ہے۔ اس گھر کی نہیں، اس گھر کی پرواہ کریں، اس گھر کی آبادی کا بھی سوچیں، لیکن اس سے بڑھ کر اس گھر کی آبادی کا سوچیں جہاں پر جا کر انسان نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ یہاں اگر چند دن بے سکونی میں گزر بھی گئے تو کیا ہوا، وہاں تو سکون سے رہیں گے نا۔ اور یہاں سکون حاصل کر لیا اور آخرت ساری برباد ہو گئی تو کون سا کوئی نفع کا سودا کیا انسان نے؟ کون سا نفع کا سودا کیا؟ افلا تعقلون، فرمایا کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ لا تعقلون، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے کہ تم اس بات کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے اگلی آیت میں ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو ان برے جانشینوں سے ہٹ کر راہ راست پر لگے رہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ والذین یمسکون بالکتاب، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما تھا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے جنہوں نے تھاما، یمسکون بالکتاب، کتاب کو تھاما، مضبوط رکھا جنہوں نے، پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، ان کی تعلیمات کو عام بھی کرتے تھے اور ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ یہ ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کہ ایک تو اس کا علم ہونا چاہیے، تو علم تبھی ہوگا جب اس کو پڑھے گا، اس کو پڑھے، اس کا علم ہو اور اس کی دعوت کو عام کرے، سب تک پہنچائے۔ بھئی سب کے سامنے وہ بات آئے گی تو وہ تیار ہوں گے نا اس بات کے لیے۔ سچائی ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کی برکات ہیں، جب تک لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گی وہ سچائی پر کیسے آئیں گے، وہ اچھائی پر کیسے آئیں گے؟ اس کی ترغیب کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے عمل میں لائیں۔ جب ایک چیز عمل کے اندر آ جاتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے، قوت۔ یمسکون بالکتاب، کوئی بھی چیز ہو جب آپ عمل میں لے کر آئیں گے تو وہ مضبوط خود بخود ہو جائے۔ سورہ فاتحہ ہے نا، اب تمام آدمی پڑھتے ہیں نمازوں میں، ساروں کو ازبر یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین اول تا آخر 2 منٹ میں پڑھے۔ کیوں؟ وہ اپنے عمل میں، اور جو چیز عمل میں نہیں ہوتی وہ مضبوط نہیں ہوتی، وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کسی سے پوچھیں نہیں فلاں چیز سناؤ، وہ آتی ہے کہ ہاں سناؤ، کوئی اور چیز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ چیز عمل میں نہیں ہے، وہ چیز عمل میں نہیں ہے۔ وہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا
تو زمانے میں کاغذات جب جمع کرواتے ہیں تو وہ بہت ساری باتیں بس اوقات پوچھتے ہیں، تو وہ عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی۔ یہ آیت الکرسی آتی ہے، ہاں جی سناؤ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ آیت الکرسی سنا رہے۔ اچھا جی آپ کو دعائے قنوت آتی ہے، ہاں سنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نہ نیتی نہ قضا کی تھی، تو پڑھی ہو تو آتی ہو نا، اگر زندگی میں ہوتی، عمل میں ہوتی تو یہ خود بخود آتی نا۔ تو کل بھی اسی پر بات ہوئی، پھر ایسے لوگ جب ہمارے سربراہ بنتے ہیں تو اسی سے بڑا غرق ہوتا ہے۔ امام احمد کل امام مالک کی بات سنائی تھی، ایک بات رہ گئی سنا دوں کہ بادشاہوں نے دین کو خراب کیا، علماء سو نے خراب کیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا 2 نمبر پیروں نے دین کا بیڑا غرق کیا۔ فرمایا لوگوں کو اپنے پیچھے لگے، ساڈے پیر صاحب جی، ساڈے پیر صاحب جو اچھے ہیں، میں ان کا رد نہیں کرتا، لیکن عام طور پر اس طرح ہی ہے، اور وہ خود بھی گمراہ، ان کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ۔ اسی طریقے سے یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے عمل میں لانا ہے۔ اور پھر اللہ نے خاص طور پر اقام الصلاۃ، نماز کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا کہ ان کی زندگی میں کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے ان کی زندگی میں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں دین ہی نہیں، وہ ستون ہی نہیں ہے جس پر عمارت نے کھڑا ہونا ہے، جس پر عمارت نے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، نماز نہ ہو۔ تو اب تو پیر بنایا ہی ان کو جاتا ہے جو نماز کے قریب بھی نہیں جاتے، نماز تو دور، وہ سطر داملے کے قریب بھی نہیں جاتے، کہتے پہنچی سرکار ہے جی، تھا نہ نماز، کتنے نماز بھی مکے مدینے جا کے پڑھتے، رہتے ادھر ہیں، کھاتے ادھر ہیں، پیتے ادھر ہیں، نماز مکے اور مدینے میں۔ اول تو وہاں جاتے نہیں، وہاں جائیں تو اتنے کہنے ساڑی نماز ہوندی نہیں تھے، ادھر نماز نہیں ہوندی ساڑی، اتھوں نمازوں سے پڑھ جانا۔ کیسے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، اور لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم اے، بڑی بڑی گاڑیوں والے، وہ بھی انہی کے جو ہے نا آستانے پر جا کر چوم رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی عقل ماری گئی، اس طرح جی ہم اتنے سمجھدار ہیں، اتنے پڑھے لکھے، نہ جی سارا انہاں دا صدقہ ہے جی، انہاں دا صدقہ سکھانے، جس جو رب دے رہا ہے، نواز رہا ہے، اس کا نام ہی کوئی نہیں، اس کا نام، اور دینا بھی ہے تو غیر کے نام کا، یہ فلاں کے نام کا اور فلاں کے نام کا۔ بھئی جس اللہ نے دیا ہے اس کے نام کا دیتے ہوئے زبان کٹتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اچھے لوگ وہ ہیں جو پوری کتاب کو تھامتے ہیں اور خاص طور پر نماز پڑھنے والے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، جس کی زندگی میں نماز نہیں، نہ اس کو کبھی اللہ والا سمجھو، نہ اس کے ساتھ کبھی دوستی لگانے کی ضرورت ہے۔ کوسوں دور رہو ایسے بندے سے جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں، وہ کبھی خیر والا بندہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ انسان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام لکھوایا۔ فرمایا میرے نزدیک تمہارے کاموں میں اہم ترین چیز نماز ہے۔ فرمایا تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، پورے علاقے کی تم گورنر ہو، گورنر، اور آج کل کے گورنروں کی طرح نہیں۔ یہ جو ہمارے ملک ہے نا، ہمارا ملک پورا، وہ اس وقت
ایک گورنر جو ہوتا تھا اس سے بڑے علاقے کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کا جو شام تھا اس کے گورنر تھے۔ آج وہ شام بھی اسی میں ہے، فلسطین بھی اسی میں ہے، اسرائیل بھی اسی میں ہے، اردن بھی اسی کے اندر ہے، یہ سارے ممالک بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایک صوبہ تھا اور اس کے گورنر تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک گورنر ہے، وہ سارے علاقوں کو سنبھال۔ فرمایا بڑی تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن میرے نزدیک فرمایا اہم کام کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا میرے نزدیک وہ باقی کام بھی ٹھیک کرے گا، وہ ٹھیک ہو۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا میرے نزدیک کو وہ دوسرا کام درست کر ہی نہیں سکتا۔ فمن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، جو نماز کو ضائع کرتا ہے باقی کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہو۔ جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے نا، فرمایا کہ وہ کسی اور کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ فلانا بندہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے جی مسلسل کام کرتا ہے، نماز ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ کیا کام کر رہا؟ کبھی بھی ایک نمبر کام نہیں کرے گا۔ جس اللہ نے پیدا کیا یہ اس کی وفاداری نہیں کر رہا، تم اسے 50 60 70 80 ہزار لاکھ روپے دے رہے، تمہاری وفاداری کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ ہے اس کی زندگی۔ نہ بھی دے برکت نہیں ہے اس کام میں، برکت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ نماز نہیں ہے، برکت کہاں سے آئی؟ بے برکتی ہوگی اس کے کام میں، بے برکتی ہوگی۔ الا انا لا نضيع اجر المصلحین، فرمایا جو اصلاح کرنے والے ہیں نا، اپنے آپ کو درست کرنے والے ہیں، اپنے اندر اور ظاہر باہر کو پاک صاف کرنے والے ہیں، فرمایا ہم ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اخلاص سے ایک بندہ کام کرے، لگ جائے، فرمایا ہم اس کو ضرور نوازیں گے، ضرور نوازیں گے۔ اس لیے فرمایا تم ماننے والے بنو، ماننے والے بنو۔ نزول قرآن کے وقت اور آج کے زمانے میں بھی جو اہل کتاب ہیں انہیں بھی اس بات کی ترغیب دی، اہل کتاب تم اپنی کتاب کو آج بھی مضبوطی سے تھامو، آ جاؤ نماز قائم کرو، ہم تمہارا اجر بھی نہیں ضائع کریں گے، اس لیے کہ تمہاری کتاب میں آج بھی لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن کے متعلق، صحابہ کے متعلق، پڑھو فرمایا اسے، اگر تم مانو گے تمہارا اجر کبھی ضائع نہیں کرے۔ اور تم نے تو عہد کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا حکموں کو مانیں گے۔ جب تورات دی گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ یہی کہنے لگے یہ حکم نہیں، یہ حکم ہم نہیں مانیں گے، یہ بھی ہم نہیں مانیں گے، ہم سے نہیں ہوتا، اس پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبل طور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، دوسری جگہ فرمایا ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بتاؤ نا ذرا، کہہ رہے تھے یہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے، یہ کیا بات ہے؟ مانتے ہو کہ پھینکے اس پہاڑ کو اور تمہیں جو ہے نا پیس کے اندر رکھ دیں، سارے جاؤ گے اس کے اندر۔ کانہ ذلۃ، فرمایا وہ پہاڑ ان کے اوپر اس طرح تھا جس طرح بادل صاحبان اور چھتری ان کے اوپر آ جاتی ہے کسی کے بعد، سب نیچے آ گئے۔ انہ واقع بہم، ان کو نظر آ رہا تھا یہ ہمارے اوپر گر جائے گا، کہنے لگے نہیں 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 ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ نے پھر وہی فرمایا، ہم نے کہا جو کچھ ہم نے دیا ہے نا اس کو قوت کے ساتھ پھر لینا ہے۔ کیا مطلب قوت کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ، ابھی میں نے بات کی، عمل کے اندر لے کے آنا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد رکھنا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پھر تم متقی بنو، پھر تم متقی بنو۔ تو اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کوئی مسئلہ ہو فلاں کو کہو کرو،
کتنا نہ سختی نہ کر، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی ہے ہی کوئی نہیں، سختی نہیں کرنی۔ یہ اس آیت کا مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ ایک ہے زبردستی کر کے کسی کو ایمان میں لانا، دین میں لانا، کہ کلمہ پڑھ نہیں تو تیری گردن اتار دیں گے، یہ جائز نہیں۔ مجبور کر کے اسلام میں نہیں لا سکتے، دین میں نہیں لا سکتے۔ جب ایک بندے نے اپنی مرضی سے دین اسلام کو قبول کر لیا، اب اسلام میں سختی ہے کہ دین پر چلنا پڑے گا، ادھر ادھر ہوگا تو سزائیں ہیں۔ حدود کا باب شریعت میں کس لیے رکھا گیا؟ یہ نہیں کہ وہ چوری کرتا رہے، نہیں، کہا ہاتھ کاٹیں گے۔ کہو نا لا اکراہ فی الدین، یہاں پر شراب پیے گا سزا ہوگی، درے لگیں گے اسے، یہاں کہو نا دین میں سختی نہیں ہے۔ زنا کرے گا رجم کیا جائے گا، یہاں کہے نا کہ سختی نہیں ہے دین اسلام میں۔ یہ سارے کام ہوں گے۔ اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں، لیکن جب اسلام میں آ گئے اب آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر اپنی مرضی چلائیں گے تو آپ کو سختی سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو نہی عن المنکر ہے نا۔ نہی عن المنکر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے طاقت دی ہے تو اس چیز کو طاقت سے روکنا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے حکومت کا، کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی نہ کرے، اس کا کام یہ ہے کرے گی، قوت کے ساتھ وہ روکے گی کہ یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہونے دیں گے۔ تو اسلام لانے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، ہم یہ حکم مانتے ہیں یہ نہیں، اللہ نے کوہ طور کو اٹھا لیا، بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں، ذرا بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، کتاب بھی عطا کی ہے، صحت بھی عطا کی ہے، زندگی بھی۔ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو کتاب اللہ کو، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے، اور نماز کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔